السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصل علیہ۔ معزز سامعین و سامعات، پارہ نمبر 1 سورۃ البقرہ، آیات مقدسہ 31، 32 اور 33 ہیں۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق، اس کا بنیادی مقصد اور فرشتوں کا اس وقت کی مخلوقات کی موجودگی کا تجزیہ، اور اللہ رب العزت سے یہ گزارش کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تعریف، تسبیح، تقدیس بیان کرتے ہیں، اور جتنا بھی تیرا نظم و نسق ہے ہم اس کو چلاتے ہیں۔ تو پھر آدم کی کیا ضرورت ہے، انسان کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی انسان کو اعلیٰ مرتبے پر فائز کر کے یہ تربیت فرما دی کہ آدم انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اس انسان کو اللہ نے اپنا نائب پیدا کیا ہے، اور زمین پر اللہ کی بالادستی کے لیے، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ جد و جہد کرے گا۔ شب و روز اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے فرمان شاہی کے مطابق وہ نظام قائم کرے گا، عدل کا نظام، مساوات کا نظام، رواداری کا نظام، اخوت، جتنے بھی وہ اعلیٰ اوصاف ہیں اللہ کے، وہ انسانی سوسائٹی میں پیدا کرے گا۔ لہٰذا فرشتوں نے جب سوال اٹھایا، ایک تجزیہ کیا، تو اللہ رب العزت نے آج کی آیات میں اس کے مزید عملی دلائل پیش کیے۔ چنانچہ فرشتوں کے اس سوال پر جو انہوں نے اٹھایا اور جو انہوں نے تجزیہ کیا، اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی جو فضیلت ہے، جس کی بنیاد علم، جس کی بنیاد عقل، اعلیٰ درجے کی ملکیت اور زمینی جو ضروریات اور بنیادی خصائص ہیں، ان تمام کے حوالے سے آدم علیہ السلام کا ایک امتحان ہوا، کیونکہ اللہ نے ان کو اپنا نائب فرمایا ہے، ڈکلیئر کیا ہے۔ اب نائب جو ہے، جو وقت کا حکمران ہے، جس نے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام نافذ کرنا ہے، تو اس کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ پہلی خصوصیت اعلیٰ علم ہونا چاہیے،
دوسری خصوصیت اعلیٰ عقل ہونی چاہیے، حکمت اور تدبر ہونا چاہیے۔ لہذا جتنی بھی زمینی وسائل اور پھر زمین پہ رہنے کے لیے بنیادی ضروریات اور اس کے تقاضے، سب کچھ آدم علیہ السلام کو سکھا دیے، ان کی فطرت میں رکھ دیے، طبیعت میں رکھ دیے۔ وعلم، اور سکھا دیا آدم علیہ السلام کو الاسماء کلھا، تمام چیزوں کے نام، جتنی بھی بنیادی ضروریات ہیں، لوازمات ہیں، زمین سے جن کا تعلق ہے، نشو و نما سے تعلق ہے، یہ ساری چیزیں A to Z۔ اب اس کی بڑی تفصیلات ہیں۔ کلھا لفظ آ گیا، تمام چیزیں، ان کے خواص، ان کے نام۔ ثم، پھر عرضہم علی الملائکہ، ان کو فرشتوں پر پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے گفتگو ارشاد فرمائی تو آدم علیہ السلام کو بھی سکھا دیا اور فرشتوں کے سامنے بھی پیش کر دیا۔ فقال انبئونی، پس اللہ نے فرمایا مجھے بتلاؤ، مجھے باسماء ہؤلاء، ان تمام ناموں کے بارے میں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ سچے سے مراد کوئی جھوٹا اور سچا مراد نہیں ہے، یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو آپ کا سوال بنتا ہے کیا وہ بنتا بھی ہے کہ نہیں۔ جو آپ نے تجزیہ کیا ہے وہ تو کیا تھا اس وقت کی موجود مخلوقات کا، تو وہ تو ظاہر ہے، وہ آپ نے اس کے ظاہری حالات کو دیکھ کے تجزیہ کر لیا۔ لیکن یہاں تو خلافت کی بات ہو رہی ہے، یہاں تو مینجمنٹ کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر تو اللہ رب العزت نے جو زمین اور زمین کے حوالے سے ان کے وسائل، بنیادی ضروریات انسان کی، ان کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے، تو یہ تو تمہاری ضرورت ہی نہیں ہے۔ کسی فرشتے کی کھانا پینا، جاگنا، اٹھنا، بیٹھنا، بنیادی جو طبعی تقاضے ہیں انسان کے، وہ تو فرشتوں کے ہے ہی نہیں۔ قالوا، تمام فرشتے نے کہا سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے، تیری ذات اقدس پاک ہے، لا علم لنا، نہیں کوئی علم ہمیں، الا ما علمتنا، مگر جتنا تو ہمیں سکھاتا ہے، جتنا تو نے سکھا دیا اتنا ہمیں علم ہے۔ اور اللہ نے ان کو کیا سکھایا ہے؟ کل بھی بات ہو رہی تھی، اللہ رب العزت نے جو فرشتوں سے کہا جو کچھ بھی، تو فرشتوں نے فوراً عمل کر دیا۔ فرشتوں نے جو اللہ نے کہنا ہے وہ پورا کرنا ہے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ کے حکم کے پابند ہیں، جتنا اللہ نے سکھا دیا ان کو آ گیا۔ انک انت العلیم الحکیم، ان، بے شک، کا معنی ہے تو، انت کا معنی بھی ہے تو، بے شک تو ہی، دو ضمیریں اکٹھی آ گئی ہیں اور یہ حصر کا معنی دیتی ہیں۔ انک انت، بے شک تو ہی، ایسے معنی کریں گے۔ العلیم، بڑا علم والا ہے، صفت مشبہ ہے۔ الحکیم، حکمت والا ہے۔ اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو جو خلافت عرضی دی ہے اور زمین اور زمینی وسائل کے دریافت کرنے، ان پر گرفت رکھنے کی صلاحیت دی ہے، یہ تو اللہ جانتے ہیں نا اس کی حکمت کتنی ہے۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا یا آدم، اے آدم، انبئہم باسمائہم، یہ جو میں نے نام تمہیں سکھلائے ہیں، آپ ان ناموں کے بارے میں ان کو بتلاؤ۔ اب آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے فرمایا تو آدم علیہ السلام امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اس خلافت کے امتحان میں، نگرانی اور انتظامی امتحان میں۔ فلما، پس جب انبأہم،
انباء اس نے بتلا دیا ہم انہیں، یعنی آدم علیہ والسلام نے ان فرشتوں کو بِأَسْمَائِهِمْ ان تمام ناموں کے بارے میں بتلا دیا۔ کیوں؟ وہ آدم کی ضرورت ہے۔ اگر آدم کے پاس وہ علم اور عقل نہیں ہے، اعلیٰ علم حکمت نہیں ہے، تو وہ حکومت کیسے کریں گے؟ اس لیے اللہ رب العزت نے آدم علیہ والسلام کو ایک ایک بات سکھلا دی۔ قال، اللہ رب العزت نے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، بے شک میں خوب جانتا ہوں، زیادہ جانتا ہوں آسمانوں اور زمین میں جو مخفی چیزیں ہیں، غیب ہیں، پوشیدہ ہیں، ان کو زیادہ جانتا ہوں۔ وَأَعْلَمُ، اور میں زیادہ جانتا ہوں مَا تُبْدُونَ، جو تم ظاہر کرتے ہو، وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو۔ دو باتیں آخر میں بڑی اہم، دو جملوں میں۔ ایک تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا کہ میں زمین اور آسمان کی پوشیدہ مخفی چیزوں کو زیادہ جانتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدم علیہ والسلام جو اللہ کے نائب ہیں، خلیفہ ہیں، ان کا تعلق زمین سے بھی ہے، آسمان سے بھی ہے، یعنی وہ مالا اعلیٰ کے فیصلے، اللہ کے نبی ہیں وہ۔ اللہ رب العزت نے ان کو یہ صلاحیت دی اللہ کے نبی ہونے کے بعد کہ وہ زمین اور آسمان کا جو ملاپ ہے، ان دونوں کی جو تاثیرات ہیں اور اس کا جو فائدہ انسانیت کو پہنچنا ہے، اللہ خوب جانتے ہیں۔ اور یہ علم، یہ عقل اللہ نے آدم علیہ والسلام کو عطا کی۔ اور جو بھی اللہ کا نائب ہوگا، خلیفہ ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے خدا شناسی پیدا کر کے اللہ کے لیے، اللہ کی بالادستی کے لیے مینجمنٹ کرے گا، اللہ اس کو یہ صلاحیت ضرور عطا کریں گے۔ اسی طرح جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں یا پوشیدہ رکھتے ہیں، اللہ جانتے ہیں۔ اللہ رب العزت حکیم ہے، العلیم ہے، الحکیم ہے، علیم بذات الصدور ہے، اور حکمت کا مینجمنٹ سے تعلق ہے۔ اللہ رب العزت یہ سمجھتے ہیں، جانتے ہیں کہ انسانی سوسائٹیوں کی تشکیل کیسے ہوگی، انسان کے لیے بنیادی ضروریات، بنیادی لوازمات کون سے ہیں، اور پھر اللہ نے پیدا بھی کر دیے ہیں۔ تمام تر اللہ کی مخلوقات، جمادات، نباتات، حیوانات، یعنی پورا کائنات کا جو تدبیری نظام ہے، وہ سب اللہ رب العزت نے پیدا کیا، اور اس کا ذمہ دار زمینی سطح پر انسان کو بنا دیا ہے کہ اللہ کے نظام کو غالب کرے، اللہ کے وسائل کو عدل کی بنیاد پر تقسیم کرے۔ اور یہی سائنس ہے کہ دریافت بھی کرو، ان تمام وسائل کو دریافت کرو اور عدل کی بنیاد پر تقسیم کرو۔ یہ ہے آدم کا بنیادی ہدف، ذمہ داری، منصب۔ اللہ ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ فہم عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔